بحث کی جا سکتی ہے۔ اب ہم آداب القتال کے قانون کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس قانون کی طرف جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنگ کے دوران میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کون سے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں کون سے نہیں، کن اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کن اہداف کو نشانہ بنانا ناجائز ہے، کن لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اب اس قانون پر ہم تھوڑی بحث کریں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون کا ارتقاء جواز والے قانون سے پہلے ہوا ہے۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ جنگ پر تو پابندی بین الاقوامی قانون میں تھی ہی نہیں، انگریزوں کے یورپ کے بنائے ہوئے بین الاقوامی قانون میں تو جنگ کو ناجائز نہیں مانا جاتا تھا، لیکن جنگ کے دوران میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس پر بات ہوتی تھی، اور یہ بات بھی بہت دیر سے شروع ہوئی۔ یعنی مختلف مذاہب میں، یہاں تک کہ مسیحیت میں بھی جنگ میں بہت سارے کاموں کو ناجائز سمجھا جاتا تھا، اور مسیحی اخلاقیات کی روح سے ان کو برا کہا جاتا تھا۔ لیکن جو سیکولر بین الاقوامی قانون یورپی طاقتوں نے بنایا، اس میں قانوناً جنگ کے دوران میں کون سے امور جائز اور ناجائز ہیں اس پر بحث بہت بعد میں شروع ہوئی۔ 1864 میں پہلا جنیوا معاہدہ ہوا، جس کے تحت یہ قرار پایا کہ جنگ کے دوران میں جو زخمی ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں، مزید جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہ ہوں، ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور ایک بین الاقوامی تنظیم، ریڈ کراس کی تنظیم، صلیب احمر کی تنظیم، جو 1863 میں اس سے ایک سال پہلے وجود میں آئی تھی، اس تنظیم کو ہم یہ حق دیں گے کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، مریضوں کا خیال رکھے، لاشیں اٹھائے، اور وہ تنظیم جنگ میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دے گی، وہ غیر جانبدار رہے گی، وہ مسلح بھی نہیں ہوگی، اس کے ارکان غیر مسلح ہوں گے، لیکن ان پر حملہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 1863 میں وہ تنظیم بنی، 1864 میں یہ معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ صرف زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے تھا کہ ہم زخمیوں پر حملہ نہیں کریں گے، اور ریڈ کراس کی تنظیم ہوگی جو جنگ میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دے گی، لیکن وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرے گی، اس پر بھی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ پھر ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پہلی جنگ عظیم میں سامنے آیا۔ انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں جنگی قیدی کبھی سامنے نہیں آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں جنگی قیدی مختلف ممالک کے قبضے میں آئے تھے۔ تو اب ان جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اور جو ان کی بری حالت تھی، اس سے نمٹنے کے لیے پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا، جس میں یہ قرار پایا کہ جنگی قیدیوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کا کیسے خیال رکھا جائے گا۔ بیچ میں ہیگ میں، جو ہالینڈ میں، نیدرلینڈ میں مشہور شہر ہے، وہاں کچھ اور بھی معاہدات طے پائے تھے، اور وہ اس میں انہوں نے کوشش کی کہ جو اس طرح کے امور آداب القتال سے متعلق ہیں اور وہ بین الاقوامی عرف اور رواج کا حصہ ہیں، ان کو مدون کر کے معاہدات کی صورت دی جائے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد مزید مسائل سامنے آئے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں تو انسانیت کی تباہی کے وہ مناظر سامنے آئے جو انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں انسان نے دیکھے تھے۔ لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، جتنی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، ایسی تباہی کبھی انسان نے نہیں دیکھی تھی۔ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد یہی طاقتیں بیٹھ کر آپس میں طے کرنے لگیں کہ آئندہ ہم نے جنگ میں کیا کچھ نہیں کرنا۔ تو 4 بڑے معاہدات، ضخیم معاہدات جنیوا میں طے پائے۔ میں ان کا مختصر تعارف کر دیتا ہوں۔ 1949 میں طے پانے والے یہ جو 4 بڑے جنیوا معاہدات ہیں، ان میں پہلا معاہدہ بری جنگ میں زخمی یا معذور ہونے والے مقاتلین کے حقوق اور ان کی حیثیت کے بارے میں ہے، کہ بری جنگ کے دوران میں اگر لڑنے والے زخمی ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اسی طرح جو دوسرا معاہدہ ہے وہ بحری جنگ سے متعلق ہے، کہ بحری جنگ کے دوران میں اگر جہاز ڈوبنے لگے، دشمن کا جہاز ہے، دشمن کے فوجی ہیں، لیکن اب وہ ڈوب رہے ہیں یا زخمی ہیں، تو ان کے کیا حقوق ہوں گے، ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا۔ جو تیسرا معاہدہ ہے وہ دشمن کے قبضے میں آنے والے مقاتلین یعنی جنگی قیدیوں کے متعلق ہے، کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔
اور جو چوتھا معاہدہ ہے وہ عام شہریوں کے حقوق کے بارے میں ہے اور ان کی حیثیت کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ جنگ میں اگر کسی فریق کی ریاست پر قبضہ ہو جائے تو مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے کیا حقوق ہیں، قابض طاقت کے کیا اختیارات ہیں اور کیا کچھ اس کے اختیار میں شامل نہیں ہے۔ یہ معاملات اس چوتھے معاہدے میں طے پائے۔ پھر جب 1960 کی دہائی میں بہت سارے ممالک آزاد ہوئے، افریقہ میں، لاطینی امریکہ میں، ایشیا میں، تیسری دنیا کے ممالک جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کی کوششوں سے 1977 میں 2 مزید معاہدات اضافہ کیے گئے ان جنیوا معاہدات کے ساتھ۔ ان کو ہم ایڈیشنل پروٹوکولز کہتے ہیں، اضافی ملحق کہیں انہیں، وہ ان کے ساتھ ملحق کیے گئے کہ بین الاقوامی جنگ میں جب 2 یا زائد ریاستیں آپس میں لڑ رہی ہوں تو اس میں عام شہریوں کا تحفظ مزید یقینی بنانے کے لیے نئے قواعد و ضوابط طے پائے، اور اسی طرح جب کسی ملک کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت ہو یا بغاوت ہو تو اس کے لیے ایک اور معاہدہ طے پایا کہ اس میں عام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے گا۔ یہ بڑے معاہدات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاہدات ہیں، ظاہر تفصیل اس وقت مزید نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن میں بنیادی اصول آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ بین الاقوامی قانون جو آداب القتال سے متعلق ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کے اصول پر مبنی ہے۔ انسانیت کے اصول کو اس قانون میں کیسے سامنے لایا گیا ہے؟ ایک تو اس طور پر کہ اس قانون کی روح سے یہ طے پایا ہے کہ ہر شخص جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ جنگ میں حصہ لینے کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ قیود ہیں، ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی کسی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لے، اور ایسے شخص کو پھر مقاتل کہا جاتا ہے، کمبیٹنٹ، اور بطور کمبیٹنٹ پھر اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ حقوق میں ایک اہم حق یہ ہے کہ جب وہ دشمن کے قبضے میں آ جائے تو پھر اسے جنگی قیدی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے اسے بعض مراعات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ جب وہ کمبیٹنٹ ہے، شرائط پوری کر کے جنگ میں حصہ لے رہا ہے، اور وہ دشمن کے کمبیٹنٹ کو ہی، مقاتل کو ہی نشانہ بنا رہا ہے، جنگ کے قاعدے ضابطے کے مطابق بنا رہا ہے، تو اس کو قاتل نہیں کہا جائے گا، اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے جنگ کے قاعدے ضابطے کی خلاف ورزی کی تو پھر اسے جنگی مجرم کہا جا سکتا ہے، جنگی جرم کے ارتکاب پر پھر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس قانون نے جنگ کے طور طریقوں اور ہتھیاروں پر پابندی عائد کی ہے۔ ہر طریقہ جنگ میں جائز نہیں ہے، بعض طریقے ایسے ہیں جن سے لڑنے کو اس قانون نے ممنوع قرار دیا ہے، جیسے عام شہری کے روپ میں آ کر کسی پر حملہ کرنا اس قانون کی روح سے ناجائز ہے۔ اسی طرح ایمبولنس میں چونکہ مریض لے جائے جاتے ہیں یا میتیں لے جائی جاتی ہیں، تو ایمبولنس کو حملے کے لیے استعمال کرنا اس قانون کی روح سے ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض ہتھیار ایسے ہیں جن پر پابندیاں ہیں، جیسے کیمیائی ہتھیار ہیں یا حیاتیاتی ہتھیار ہیں، ان پر پابندی ہے۔ جنگ کے اہداف میں بھی جائز اور ناجائز کی تمیز ہے کہ بعض اہداف جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں، ہر ہدف پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس قانون نے جنگ کے متاثرین کے لیے بھی بعض حقوق تسلیم کیے ہیں، جیسے مقبوضہ علاقے کے لوگ ہیں یا عام شہری ہیں یا زخمی ہیں، ان کے لیے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اور مزید یہ کہ جنگ کے قانون کی خلاف ورزی کو قابل سزا جرم بھی قرار دیا گیا ہے، اور اب لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے ایک ناقص سا ہی صحیح لیکن کسی نہ کسی طرح کا سسٹم وجود میں آ گیا ہے۔ اس طرح ان مختلف اطراف سے آپ دیکھیں تو خلاصہ اس قانون کا یہ نکلتا ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جنگ میں اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، یہ غلط ہے۔ جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے، بلکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں کہ محبت میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، اور جسے یقین نہ ہو وہ کر کے دیکھ لے۔